حدثني أبو بردة عن أبي موسى قال مرض النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة إنه رجل رقيق إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. قال مري أبا بكر فليصلي بالناس فعادت فقال مري أبا بكر فليصلي بالناس فإن كنا صواحب يوسف فأتاه الرسول فصلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. رواہ البخاری. حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں انہوں نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور جب بیماری شدت اختیار کر گئی تو آپ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی کہ وہ نرم دل ہیں، جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو ان کے لیے نماز پڑھانا مشکل ہوگا. آپ نے پھر فرمایا کہ ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہی بات کہی. آپ نے پھر فرمایا کہ حضرت ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں. تم لوگ صواحب یوسف کی طرح باتیں بناتی ہوں. آخر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آدمی بلانے آیا اور آپ نے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں نماز پڑھائی. یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 670/8 میں موجود ہے. حاضرین، جیسے آپ لوگ جانتے ہیں الحمدللہ کل کچھ باتیں امامت کے بارے میں آپ کے سامنے ہو چکی. امامت، وہ امام جسے اس کی قوم ناپسند کرتی ہو، اس امام کے بارے میں اس کی نماز کا کیا عالم ہوگا، اس کے بارے میں کچھ باتیں، اور امامت کا حقدار کون ہے، کون امامت کرائے، اس کے بارے میں کچھ باتیں الحمدللہ آپ لوگ سن چکے ہیں. چلیے ایک سوال میں آپ سے کر لیتا ہوں. کل میں نے جو حدیث پڑھی ان میں 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ تھا. چلیے بتا دیجئے وہ 3 قسم کے لوگ کون کون ہیں، بتائیں جی، ذرا زور سے بولیے. بولیے، کوئی جھجکنے کی ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. بازو والا دیکھے گا غلط ہو جائے گا، بالکل ضرورت نہیں. آرام سے بتائیں آپ. بدعتی امام، میں نے نہیں کہا بدعتی امام کے بارے میں. ہاں جی، پہلی چیز ایک وہ امام جس سے اس کی قوم ناراض ہو. پہلے احادیث کے الفاظ میں ہم اپنے الفاظ داخل نہیں کریں گے. احادیث کے الفاظ میں ہم اپنے الفاظ داخل نہیں کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دعا سکھائی. آپ نے نبی کا لفظ سکھایا یا رسول کا لفظ سکھایا، صحابی نے اس کی جگہ پر نبی کا لفظ استعمال کر دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، جو لفظ میں نے سکھایا ہے وہی لفظ بولو. احادیث میں لفظ تک کو ہم نہیں بدل سکتے تو پھر ہم الفاظ کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ تو پہلے وہ امام ہے جس سے اس کی قوم ناراض ہو، پہلا آدمی. دوسرا آدمی جی چلیے وہاں سے بتا رہے ہیں الحمدللہ، آپ کو بھی یاد ہے الحمدللہ. اللہ آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے. وہ عورت جس سے اس کا شوہر ناراض ہو اور وہ رات بتائے وہ عورت، تو اس عورت کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی ہے. تیسرا ہاں، وہ 2 مسلمان بھائی جو آپس میں بات چیت نہیں کرتے ہیں. دیکھیے ایک حدیث کی 3 ٹکڑے ہیں، تینوں ٹکڑوں کو یاد رکھیے، پوری حدیث مکمل یاد رہے گی انشاءاللہ. اللہم مزید فزید، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے. چلیں اس کے بعد میں آگے بڑھیں. دوسری بات میں نے کہا امامت کون کرائے، اس میں ترتیب وار نام میں نے گنائے کہ پہلے قرآن مجید پڑھنے والا، اس کے بعد میں حدیث کو جاننے والا، اس کے بعد میں ہجرت کے اندر ہجرت موجود نہیں ہے، اس کے بعد میں عمر کا تقاضا دیکھا جائے گا. یہ ساری باتیں میں نے ترتیب سے آپ کے سامنے بتائیں. آج چلیے حدیث پہلے مفہوم بتا دیتا ہوں، اس کے بعد بتاتا ہوں حدیث کے اندر کیا موجود ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی فضیلت اس حدیث سے ثابت ہوتی. پہلی بات، اس حدیث سے کیا کیا چیزیں معلوم ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے مہینے کے بعد یعنی ذی الحجہ کے بعد آپ جو ہے بیمار ہو گئے. آپ کی بیماری تھوڑی تھوڑی شروع ہو گئی، لیکن یہ بیماری بڑھتی چلی گئی. ذی الحجہ کے مہینے کے بعد کون سا مہینہ شروع ہوتا ہے جی؟ محرم کا مہینہ نہیں بھائی، ذی الحجہ کے مہینے کے بعد محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے. محرم کے مہینے کے بعد سفر کا مہینہ شروع ہوتا ہے. سفر کے مہینے کے بعد ربیع کا مہینہ شروع ہوتا ہے. تو معلوم کتنے مہینے بیچ میں آئے ذی الحجہ کے بعد؟ 3 مہینے بیچ میں آئے. محرم کا مہینہ آیا، سفر کا مہینہ آیا، ربیع الاول کا مہینہ آیا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں 12 تاریخ کو آپ کا انتقال ہوا ہے. اس پر پوری دنیا متفق ہے، پوری دنیا.
سب لوگ اس پر متفق ہیں، مسلمان تو مسلمان، انگریز بھی متفق ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 12 ربیع الاول کو ہوا ہے. تو حج کرنے کے کتنے دن بعد انتقال ہوا ہے؟ 3 مہینے مکمل ہوئے نہیں ہوئے، 2 مہینے 12 دن، 2 مہینے 12 دن. اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. حج کر آنے کے بعد آپ کی طبیعت نڈھال ہو گئی. یہ طبیعت کے اندر یہ جو ناسدھار ہے، بیماری بڑھتی چلی گئی. تو ربیع الاول کے مہینے کی بات ہے غالباً جس میں آپ کا انتقال ہوا، جس مہینے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تم جا کر کے ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کی امامت کرے، اس لیے کہ میرے پاس چلنے کی طاقت نہیں، آ کر کھڑ کر امامت کرنے کی میرے پاس طاقت نہیں ہے. یہاں یہ بات معلوم یہ ہوتی ہے کہ آدمی اسی وقت گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے جب اس کے پیر اور اسے پیر بھی گر جائیں اور اسے چلنے کی طاقت بھی نہ ہو. اس لیے کہ اس پوزیشن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پیر گر گئے تھے. جس وقت کی بات چل رہی ہے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر تک جا چکے تھے. حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ آپ جب کچھ افاقہ آپ نے محسوس کیا تو 2 صحابیوں کے گردنوں پر ہاتھ رکھ کر آپ آئے. حدیث میں آتا ہے آپ کے جو قدم ہیں، آپ کے قدم کی جو انگلیاں ہیں، اس کے نشانات زمین پر پڑ رہے تھے. مطلب کیا ہوا؟ آپ کے قدم مکمل جھک چکے تھے، اس میں طاقت نہیں تھی، جس کی وجہ سے اس کے نشانات زمین پر پڑ رہے تھے. تو اس وقت تک آپ کو مسجد کے اندر آنا فرض ہے، اس وقت تک. اور دوسری حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کی فضیلت بتانے کے بعد لوگ اگر کسی کے پیر بھی گر گئے ہیں تو اسے گردنوں پر اٹھا کر لوگ مسجد کو لاتے تھے. بہرحال یہ الگ مسئلہ ہے. ہمیں یہ بتایا گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کرنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. ایک لمبا واقعہ ہے. حضرت عائشہ گئی، پھر واپس آئی، پھر 3 مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ ان کو چھوڑ کر حضرت عمر کو کہیں. کیوں؟ وجہ یہ بتائی کہ اگر آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے. نماز میں اتنا روئیں گے، اتنا گڑ گڑائیں گے کہ ان کی نماز جو ہے کیا ہو جائے گی ان کو نہیں معلوم ہے. اتنا زیادہ روئیں گے کہ پیچھے جو مقتدی ہیں ان کی نماز میں خلل ہو جائے گا. یہ ساری باتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی. اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، حضرت ابوبکر ہی سے کہو کہ وہی نماز پڑھائیں. تو یہ فضیلت ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. نماز اور امامت اتنی بڑی چیز ہے، اس کی بنیاد پر خلافت چنی گئی ہے. بات سمجھ میں نہیں آئی؟ امامت اتنی بڑی چیز ہے، اس کی بنیاد پر خلافت کا انتخاب ہوا ہے، نہ کہ خلافت کی بنیاد پر امامت. امامت اتنی بڑی چیز ہے. یہی چیز کو سامنے رکھ کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کا سب سے افضل ترین شخص قرار دیا ہے. افضل الصحابتی بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ہمارا عقیدہ ہے. یہ کس بنیاد پر قرار دیا گیا؟ اسی امامت کی بنیاد پر. امامت کتنا بڑا مقام ہے آپ سوچ سکتے ہیں. امامت کا مقام جو ہے کتنا بڑا ہے. یہ بات اور ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے، یہ اور بات ہے. آج ہم کیا کر رہے ہیں یہ اور بات ہے، لیکن امامت کا کیا مقام ہے آپ اس سے امامت کا اندازہ کر سکتے ہیں. اس حدیث سے امام بخاری کیا بتانا چاہتے ہیں؟ یہ آخری بات. امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بعض صحابہ کرام ایسے تھے جن کی آواز بہت پیاری تھی، بہت پیاری. اس میں سے ایک عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے بٹھا کر کے قرآن سنانے کے لیے کہتے. وہ قرآن پڑھتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے اور روتے تھے. آپ جانتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. یہ آیت کریمہ پر حضرت عبداللہ ابن مسعود پہنچتے ہیں. سورہ نساء کی آیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہیں. آپ نے حدیث سنا. اس سے معلوم یہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعض حضرات ایسے تھے جو قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے. ان میں ایک ابی ابن کعب، انہی سے تراویح کا مسئلہ ہے. ابی ابن کعب جن کو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح پڑھانے کے لیے امام مقرر کیا تھا. ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود. یہ بعض حضرات بہت اچھا پڑھتے تھے. ان کے رہنے کے باوجود جو قرآن کو بہت اچھا پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا انتخاب کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. امام بخاری اس سے یہ بتانا چاہتے ہیں اگر قاری کتنا بھی اچھا قرآن کیوں نہ پڑھے، اس کے مقابلے میں اگر عالم موجود ہے جو اس سے زیادہ جانتا ہے تو عالم کو زیادہ حقدار ہے کہ وہ امامت کرے. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے نتیجہ نکالا. میں کل آپ کو بتایا کہ امامت کون کرے. امامت کے میں نے اسٹیپس آپ کو بتایا کہ فلاں فلاں آدمی امامت کرے. اس میں ایک چیز یہ شامل کر لیجئے کہ اگر یہ ایک آدمی جو علم زیادہ رکھتا ہے، فضل زیادہ ہے اس کی، فضیلت زیادہ ہے اس کی، تو وہ آدمی قاری کے مقابلے میں افضل ہے، گرچہ کہ وہ قاری کتنا ہی اچھا قرآن کیوں نہ پڑھتا ہو.
یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اچھا تو کوئی قرآن نہیں پڑھ سکتا، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بہتر تو کوئی نہیں پڑھ سکتا، اس کے باوجود اس آدمی کی فضیلت زیادہ ہے جو علم کے اندر بڑا ہوا ہے۔ یہ پہلی بات ہے امامت کے تعلق سے۔ ایک اور مسئلہ آپ کہہ کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں، بس اشارہ کرتا ہوں، کل مسئلے کا آغاز کروں گا۔ بات یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کے لیے کہا ہے جب کوئی آدمی کسی کی امامت کرے تو امام کو چاہیے کہ مقتدیوں کا خیال رکھے۔ امام کو 2 حدیثیں آپ کے سامنے کہوں گا، میں کل جواب دوں گا، صرف سوال کروں گا، جواب انشاءاللہ کل۔ حدیث یہ ہے، پہلی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث جو ہے صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث نمبر 460/2 یہ حدیث کا نمبر ہے، جا کر کھول کر دیکھیں۔ حدیث یہ ہے، آپ نے فرمایا جو آدمی امام ہو اس کو چاہیے کہ مقتدیوں کا خیال کرے۔ کیسے خیال کرے؟ کہ اس کی نماز کے اندر ہلکی نماز پڑھائے۔ نماز کیا پڑھائے؟ ہلکی نماز پڑھائے، اس لیے کہ پیچھے جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں اس میں بیمار بھی ہوتا ہے، فإن فيهم الضعيف، اس میں بیمار بھی ہوتا ہے، اور اس میں بوڑھا آدمی بھی ہوتا ہے، بچے بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتے ہیں، ضرورت والے بھی ہوتے ہیں۔ اتنے الفاظ حدیث کے اندر موجود ہیں، 5 الفاظ، ضرورت والے بھی موجود۔ ایک طرف یہ حدیث، دوسری طرف حدیث ہے افضل نماز وہ ہے جس کا قیام لمبا ہو۔ نماز سب سے افضل نماز وہ ہے جس کا قیام لمبا ہو، یہ حدیث بھی مسلم کے اندر موجود۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں بات آ رہی ہے نا؟ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ امام ہلکی نماز پڑھائے، دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ سب سے بہترین نماز وہ ہے جس میں قیام لمبا ہو۔ قیام بولتے ہیں کھڑ کر جو ہم الحمدللہ رب العالمین اس کے بعد میں جو کچھ قرآنی آیات پڑھتے ہیں اس کو قیام، وہ لمبا ہو۔ اس کا جواب انشاءاللہ میں کل آپ سے پوچھوں گا، نہیں دینے کی صورت میں میں بتاؤں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔